السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 پارٹ 5 ہے۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم پہلے کی طرح بات کریں گے 10 پوائنٹس کے اوپر۔ سب سے پہلے کہ ہم لوگ کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر کس طریقے سے ایک سے زائد ایک ہی بروکر کے اکاؤنٹ اوپن کر کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک سلپیج پہ ہوگا، تیسرا پازیٹیو اور نیگیٹو سلپیج پہ، چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں ڈیلی لرننگ کیسے کرنی چاہیے اور لرننگ کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ ایک مشہور سا ٹاپک ہے پرائس ایکشن کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ مارکیٹ میں فاریکس میں سب سے زیادہ اہم چیز فنڈامنٹل پہ بات ہوگی۔ ساتویں نمبر پہ آج مارکیٹ کیسے اوپر نیچے چلتی ہے، ریزنز کیا ہوتے ہیں، اور آٹھویں نمبر پہ کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں ان ٹریڈز کے اندر جو ہماری بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے یہ مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ 9ویں نمبر پہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آج ہمارا ٹاپک ہے، اور 10ویں نمبر پہ وی ایس اے والیوم سپریڈ انالیسس یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چیز ہمیشہ کی طرح بولوں گا، جیسا کہ آپ کو پہلے ٹیٹوریل میں دیکھا گیا ہے کہ یہ فاریکس کمپلیٹ کورس پارٹ 5 کی جگہ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ tanifforex.com کو اوپن کریں، فاریکس کورسز پہ آئیں اور فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ پہلے نمبر سے آپ دیکھنا شروع کر دیں، اور ڈیلی ایک ٹیٹوریل دیکھنا ہے، خاموشی میں دیکھنا، سننا ہے، سمجھنا ہے، 3 4 بار دیکھنا ہے۔ مقصد کورس دیکھنا نہیں، مقصد کورس سمجھنا اور اس سے مستفید ہو جانا ہے۔ سمجھ نہ آئے دوسرے دن بھی وہی لیکچر سنیں، نہیں تو میرے کنٹیکٹ ایڈریس اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں سنیں، سمجھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ایک موبائل کو، یہ ہمارے تھوڑے سے ایڈوانس لیول پہ ہے، بگنرز کے لیے بھی ہیں، اور یہ چونکہ کمپلیٹ کورس ہے تو اس کے اندر تمام چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے۔ سب سے پہلا آج کا ہمارا سوال ہے، یہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک موبائل پہ، ایک MT4 پہ، ایک ہی بروکر کے ایک سے زائد اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ MT4 بیسیکلی ایک چیز ہے، اس کے اندر آگے ہی مختلف بروکرز نے اپنے سرور لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو موبائل کے اندر آپ کا ایک ٹائم کے اوپر اگر اس کی ایپ وغیرہ ہے یا اس کا دوسرے سافٹ ویئر کے اوپر اکاؤنٹ ہے تو اٹس اوکے، وہ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ایک MT5 کا بنا لیں، ایک MT4 کا بنا لیں، ایک ان کی ایپ کا بنا لیں، ایک سی ٹریڈر کا بنا لیں، لیکن ایک ٹائم کے اوپر MT4 کے 2 اکاؤنٹ ایک موبائل کے اندر لاگ ان نہیں ہو سکتے، لیکن کمپیوٹر میں 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ MT4 آپ کے سامنے اوپن ہے، آپ اپنے MT4 اوپن کریں، مختلف 8 10 12 بروکرز کے MT4 اوپن کر لیں۔ اگر آپ ابھی سمجھیں گے کہ یہ کیسے کرنے ہیں تو آپ نے ادھر tanifforex.com میں آنا ہے، MT4 ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ نے ادھر لکھنا ہے 10 بروکرز MT4 ڈاؤن لوڈ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں 10 ڈیفرنٹ بروکرز MT4 فری ڈاؤن لوڈ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کے اوپر ایک ایک پہ کلک کرتے جائیں گے، MT4 ڈاؤن لوڈ ہوتا جائے گا۔ اب آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے لائک کسی بھی بروکر کا، لائک XM کا ہے، ایکسٹریم کا ہے، FBS کا ہے، XNS کا ہے، یہ نہیں کہ جو ورڈز میں یا جو بروکرز کے نام میں بولتا ہوں تو ان کے اندر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے۔ آپ نے سمپل سے جانا ہے کہ سب بروکرز کے اکاؤنٹ ڈاؤن لوڈ ہو گئے، تو سب سے پہلے آپ نے اس بروکر میں جانا ہے جس بروکر کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ فائل کے اوپر آپ جائیں گے، اوپن ڈیٹا فولڈر پہ آپ جائیں گے، اس کے اندر سب سے پہلے کنفگ اس طرح کا آپشن ہوگا، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ آکٹا FX ریئل ہے، اس کو ہم لوگ کاپی کریں گے اور اس دوسرے MT4 کے اندر اسی جگہ کے اوپر فائل اوپن ڈیٹا فولڈر کنفیگریشن کے اندر آپ جا کر پیسٹ کر دیں گے۔ اپنے MT4 کو ریسٹارٹ کریں گے یا اپنی ڈیوائس کو، تو دوبارہ جب بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے، اکاؤنٹ لاگ ان ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ، اور اس جگہ کے اوپر دیکھیں گے تو اس بروکر کا یہ جو ہم نے سرور 3 تھا FBS کا، اگر ہم ادھر سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ آ جاتا، تو آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آج کا دوسرا ٹاپک سلپیج۔ سلپیج بولتے ہیں مارکیٹ کے گیپ کو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمپل سی بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے 1.1200، تھوڑی دیر کے بعد مارکیٹ کو جھٹکا لگتا ہے، مارکیٹ کا ریٹ آ جاتا ہے 1.1205۔ اب مارکیٹ کے اندر یہ 5 جو پپس ہیں ان کا گیپ آ گیا،
اور جو ہماری ٹریڈز تھیں وہ سلپ ہو گئیں، یا یہ تو آسان سا لفظ ہے سلپ ہو جانا، مطلب آگے چلے جانا. تو جو ٹریڈ 1202 پہ تھی، 1203 پہ تھی، 1204 پہ تھی، وہ 1205 پہ کلوز ہوگی، کیونکہ 1203 پہ تو مارکیٹ گئی نہیں، مارکیٹ یکدم آگے چلے گی. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مارکیٹ کے اندر سلپیج. یہ اکثر آتی رہتی ہے مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ ردم سے نہیں چلتی کہ 1201 2 3 4. یہ کبھی کبھی مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہوتا ہے یہ 1201 سے 1206 پہ، 1209 پہ، یہ لائک یہ کرپٹو کے اوپر زیادہ تر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سلپیج ہوتی ہے مارکیٹ کے چلتے ہوئے جو گیپ آتا ہے مارکیٹ کے ریٹس میں، اس کے اندر جو ٹریڈز ہوتی ہیں وہ نیکسٹ اویلیبل پرائس کے اوپر جاتی ہیں، تو اس کو ہم لوگ سلپیج بولتے ہیں. اب آتے ہیں پازیٹیو سلپیج. کیا ہے نیگیٹو سلپیج؟ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ مارکیٹ فرائیڈے والے دن نا بند ہوئی 1800 پہ، یہ گولڈ کی قیمت ہے. اب آپ کی مارکیٹ جو منڈے والے دن صبح اوپن ہوئی، تو مارکیٹ اوپن 1810 پہ گولڈ. اب آپ کی دو ٹریڈز تھیں. ایک ٹریڈ مارکیٹ میں آپ کا 1800 پہ بائی کی تھی. اب 1800 پہ بائی کی تھی، اس کا ٹی پی تھا 1805. تو مارکیٹ میں ٹی پی یا ایس ایل وہ آپ کا 1810 پہ جائے گا، کیونکہ مارکیٹ میں گیپ آ گیا ہے. اس کو بولتے ہیں 1805 کی جگہ کے اوپر 1810 پہ جب کلوز ہوگی، تو آپ کا اگر $5 کا ٹی پی تھا 0.01 پہ، تو آپ کو $10 مل جائے گا. اس کو بولتے ہیں پازیٹیو سلپیج. ایسی سلپیج جس میں سے آپ کا نفع زیادہ آ رہا. نیگیٹو سلپیج کیا ہوتی ہے؟ 1800 پہ آپ کا سیل تھی، تو آپ کا سٹاپ لاس تھا 1805 پہ. اب آپ کا $5 کا آپ نے سٹاپ لاس لگایا ہوا تھا، لیکن 1810 پہ آپ کی مارکیٹ جب او کلوز ہوگی تو اس ٹائم آپ کو $10 کا نقصان وہ جانا پڑے گا. اب اس جگہ کے اوپر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر 1810 پہ مارکیٹ جاتی ہے، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہی $5 ہے، تو یہ $5 آپ کا مائنس میں چلا جائے گا. اور اس کے بعد بروکرز کا ایک قانون ہوتا ہے، یہ کچھ بروکرز کا نہیں ہے لیکن زیادہ تر بروکرز کا ہے. اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ سے آپ کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو ادھر ایک قانون لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن. اس کے اندر آپ کا یہ جو اکاؤنٹ سے زائد آپ کا نقصان ہوتا ہے بیلنس سے، یہ زیرو ہو جاتا ہے. یہ آپ کی نئے ڈپازٹ سے کلوز نہیں ہوتا. اس کے لیے اچھا بروکر یوز کریں. سلپیج وہ ہوتی ہے کہ سلپیج وہ چیز ہے، میں الفاظ تھوڑا سا چینج کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دوں، جو سب سے بڑا راستہ ہے بروکرز کی چوری کا ٹریڈرز پہ. اب زیادہ بروکرز کیا کرتے ہیں؟ زیادہ بروکرز یہ کرتے ہیں کہ ایس ایل تھا تو 1805 کی جگہ 1810 دے دیا. ٹی پی تھا تو مارکیٹ کے اندر جو گیپ تھا اسی کے اندر انہوں نے کلوز کر دیا 1805 پہ، تو 1810 پہ انہوں نے کلوز نہیں کیا، 1805 پہ کر دیا. جب نفع زیادہ آنا ہوا تھا اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر جو آپ کی ٹریڈز تھیں وہ ٹریڈز انہوں نے زیادہ نفع نہیں دیا، گیپ کے اندر کلوز کر دی. اور نقصان والی ٹریڈز نئے اویلیبل پرائس پہ آپ کے سٹاپ لاس سے زیادہ کلوز کر دیں. تو اٹس مینز کہ یہ بروکر کی چوری ہوتی ہے. یہ جو 2 نمبر بروکرز ہیں یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. ان کے اوپر کوشش کریں کام نہ کیا کریں. جو بروکر سلپیج دیتا ہے نا، ٹی پی کی بھی، ایس ایل کی بھی، لیمٹس کی بھی، سٹاپس کی بھی، بائی لیمٹ، سیل لیمٹ، بائی سٹاپ، سیل سٹاپ، ٹی پی، ایس ایل، سب کی سلپیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بروکر چوری کم کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے سلپیج دینی ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، لوگوں کو نفع بھی آئے گا، لوگوں کو نقصان بھی آئے گا. لیکن اگر ایک بروکر ہے وہ ٹی پی گیپ کے اندر کرتا ہے تو وہ تو ہر 10 منٹ کے بعد اس نے جھٹکے مارکیٹ کو دینے ہیں، کیونکہ وہ نقصان زیادہ کروا رہا ہے اور ٹی پی کم کروا رہا ہے. تو مارکیٹ کے اندر جو بروکرز مارکیٹ میں پازیٹیو سلپیج نہیں دیتے، مطلب جتنا آپ کا نفع آ رہا ہوتا ہے اس سے اوپر مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو وہ اوپر والا نفع نہیں دیتے، وہ بروکرز ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ بروکرز میں سب سے اہم چیز ہے. اکثر دوستوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے $5 کا ٹی پی لگایا، وہ 10 کیوں ہو گیا. تو یہ سلپیج مارکیٹ میں گئے میں سب سے زیادہ گھپلا جو بروکرز کرتے ہیں وہ اس چیز کے اندر کرتے ہیں. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ فاریکس میں ڈیلی آپ کو آدھا گھنٹہ کم سے کم سیکھنے پہ لگانا چاہیے.
میری رات کو بھی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ یار میں نا 12 گھنٹے 10 گھنٹے مارکیٹ کو دیتا ہوں ڈیلی کے. میں نے کہا کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے بس جی میں مارکیٹ میں چارٹ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، حلف دینے کو تیار ہوں، قسم اٹھانے کو تیار ہوں. مارکیٹ کا یہ جو اوپر نیچے ابھی جب مارکیٹ گھوم رہی ہے، آج تو چھٹی ہے، اس کو دیکھنے سے آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. یہ کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ 2 پہ اوپر چلی گئی، پھر 2 پہ نیچے گئی، بھائی یہ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پاگل ہیں کیا؟ آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے. آپ کسی کے لیکچر سنیں، آپ پلاننگ پہ کام کریں، کم سے کم آدھا گھنٹہ ہمارے ہی ٹیٹوریل دیکھنا شروع کر دیں. ہر ایرے گہرے کے ٹیٹوریل بھی نہ سنیں جو بندہ خود نقصان کے اندر ہو، یا اس بندے کے نہ سنیں جو کوئی چیز آپ کو بیچنے والا ہو. بہرحال اچھے بندے کے آپ لوگ سن لیں اور اس کے اندر آپ لوگوں کو کسی کے لیکچر سننے پہ دیں. آج میں 10-11 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 10-11 چیزوں میں سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سلپیج کیا ہے، تو آپ کو وہ کیسے آئے گا، سمجھ کیسے آئے گی؟ تو آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ لفظ کی سلپیج یہ ہوتی ہے اور سلپیج ایسے ہوتی ہے، تو آپ کو سلپیج کی بھی سمجھ آئے گی تمام چیزیں کو. تو آپ نے جو لرننگ کرنی ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے چارٹ کے سامنے بیٹھ کر بخار سے نہیں ہو کرنی. بخار ہو جائے گا، آپ کا دماغ چکرا جائے گا، آپ کا جو دماغ ہے اس کے اندر بوجھ بن جائے گا یہ ٹریڈنگ. تو مارکیٹ کے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہے کم وقت دیں لیکن لرننگ پہ لگا لیں. ہاں تھوڑا بہت دیں، مارکیٹ کے چارٹ، انڈیکیٹرز، مارکیٹ کا پرائس ایکشن، یا جو آپ کے سامنے جو پیئرز آ رہے ہوتے ہیں، جو آپشنز آ رہے ہوتے ہیں، ضرور دینے چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ 10 کے 10 گھنٹے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں اور بس یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے سیکھ رہے ہیں. کوئی یہ سیکھنے والی چیز نہیں ہے. آج کا نمبر 5 ہے پرائس ایکشن. پرائس ایکشن بولتے ہیں یہ جو مارکیٹ کے اندر چارٹ کے اوپر چارٹ ہے، اس کے اوپر کینڈلز کا اوپر اور نیچے جانے کو پرائس ایکشن بولتے ہیں. پرائس ریٹ کو بولتے ہیں، ایکشن اوپر نیچے جانے کو بولتے ہیں. یہ پرائس ایکشن پہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، میرے جیسے بندے بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پرائس ایکشن کو دیکھیں بنا کہ مارکیٹ کل کب تھی، آج کب ہے، کب اوپر جا رہی ہے، کب نیچے آ رہی ہے، تو ہمارے اس کے اندر ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اٹس اوکے، کوئی اس میں اندر شک والی بات نہیں. لیکن یہ چیز بولیں کہ پرائس ایکشن سے ہی آپ پرافٹ کما سکتے ہیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ پرائس ایکشن سے بس مارکیٹ کی پرائس ایکشن آپ کو بتا دیتی ہے کہ آگے مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، یہ پیٹرن بتا دیتے ہیں. آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں. میرے ان لمیٹڈ لیکچرز ہیں لیکن تکا ہوتا ہے. پریویس سارا ڈیٹا ٹھیک بتاتی ہے پرائس ایکشن، اگلا جو ڈیٹا ہے نا وہ نہیں بتاتی. میں یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. تو اس وجہ سے پرائس ایکشن دیکھنا چاہیے، مارکیٹ کے اوپر آپ کی گرپ ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کے کہ کنفرم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ اوپر ہے یا نیچے ہے، یا آنے والا جو ٹائم ہے اس کا پتہ چل جائے گا. نمبر 6 فنڈامنٹل. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیوز ٹریڈنگ. اگر آپ گوگل کے اندر ہیں تو ایک ہماری ویب سائٹ اس کو بولتے ہیں forexfactory.com. forexfactory.com. یہ آج تو چھٹی ہے تو اس جگہ کے اوپر مارکیٹ میں نیوز آ رہی ہوتی ہے. یہ نیوز کیا ہوتی ہے؟ جو مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس اثرات ہوتے ہیں، جیسے کسی کی میٹنگ ہے، کوئی بینک ہالیڈیز، یہ بھی تو انہوں نے بولا ہوا ہے. جیسے ہمارے پاس یہ CPI ہے، مختلف قسم کی میٹنگز ہیں، یہ فومک میٹنگز ہیں. ان کے اندر جو رزلٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو مارکیٹ میں فنڈامنٹل ہیں، ان کے مارکیٹ کے اندر جو ملک کے حالات ہیں ان کا جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کے ہم لوگ فنڈامنٹل بولتے ہیں. اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مارکیٹ میں. 7 نمبر کہ مارکیٹ چلتی کیسے ہے. اب یہ بڑے مزے کا سوال ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. یہ مارکیٹ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں اوپر چلی جاتی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں نیچے چلی آتی. یہ چلتی کیسے؟ یہ مارکیٹ فنڈامنٹل پہ چلتی ہے، اس ملک کے حالات پہ چلتی ہے. اب کہنے والا یہ بات آپ کو بولے گا کہ نہیں جی ہم لوگ جو ٹریڈیں لیتے ہیں ان سے چلتی ہے. تو مجھے یہ بات بتائیں، ہم نے کبھی USD PKR پہ تو ٹریڈ نہیں لی، لیکن یہ 1947 میں $1 کا $1 تھا. آج یہ کبھی 170 کا ہو جاتا ہے، کبھی 150 پہ آ جاتا ہے، کبھی 160 پہ آ جاتا ہے. تو یہ مارکیٹ جو اس ملک کی حالات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے چلتی ہے. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں ان ٹریڈ سے مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی اور میری جو ٹریڈز لگ رہی ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ لائک میں بروکر ہوں، یہ میں آپ کو ایڈوانس لیول کی چیز بتا رہا ہوں. تو میرے پاس ٹوٹل میں 100 لاٹس ہیں. 100 لاٹس کے اندر گولڈ کی لائک 70 لاٹ بائی کیے، 30 لاٹ سیل کیے.
اب میں کیا کروں گا, میں ان کو ہیج کروں گا. ہیج کرنے کے بعد یہ میں بینک کو ٹریڈ ٹرانسفر کروں گا. 30/30 سیل میں کراس مار دوں گا. آپ بائر کو نفع, سیلر کو نفع, وہ آپس میں ہو جائیں گے, تھوڑا سا رسک لے کر. باقی جو 40 ٹریڈز 40 لاٹس تھیں وہ میں نے آگے بینکس کو پھینک دی. اب 100 میں سے 60 لاٹ تو میں نے خود ہی غبن کر دی. اثر کیا ہوگا؟ مارکیٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں نے خود ہیج کر لی کیونکہ پیچھے سے وہ ان کا بھی کمیشن ہوتا ہے, تو میں نے کمیشن بچا لیا, یہ سپریڈ بچا لیا. اب وہ 40 جو لاٹس ہیں وہ ایل پی پھر ہیج آپس میں کرے گا, اس کے پاس مختلف بروکرز کے آ رہے ہوں گے. تو یہ اس طریقے سے آتے بس ٹریڈز ختم ہو جاتی ہیں. کوئی 1-2% ٹریڈز مارکیٹ میں جائیں, نہیں تو ہماری بائنگ اینڈ سیلنگ سے مارکیٹ کا اوپر یا نیچے آنا بالکل جاہلیت والی بات ہے, کرنسیز کے اوپر اور گولڈ کے اوپر خصوصی طور پر. آگے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کو مارکیٹ کے اندر ٹریڈ لینے میں ہیلپ کرتی ہے. یہ نہیں کہ کنفرم ہے جی سپورٹ سے ٹکرائے گی تو مارکیٹ ریورس ہوگی, ریزسٹنس سے ٹکرائے گی تو مارکیٹ ریورس ہوگی. یہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, کہ آئیڈیا ہوتا ہے, کہ ایوریج ہو رہی ہوتی ہے کہ بس یار مارکیٹ اس طریقے سے چل رہی ہے, مارکیٹ اوپر چل رہی ہے, مارکیٹ نیچے چل رہی ہے, تو یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر مارکیٹ میں ٹریڈ لینے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. بس یہ ضروری نہیں کہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو مارکیٹ کا قانون ہے. آخری نمبر وی ایس اے. آج کل ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا دھندہ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بولتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کر لیں تو آپ کو بہت نفع آئے گا, فلاں کورس کر لیں. میں آپ کو بول دوں آپ تنی کورس کر لیں, نفع آئے گا. اب آپ بولیں گے تنی کورس کیا ہے؟ اور بھائی تنی کورس میں نے ایک نام ڈال دیا. میں اگر اپنا بروکر بناتا ہوں, میں بول دیتا ہوں کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد سٹاک کے اوپر کام کریں تو نفع آئے گا. میں کبھی مارکیٹ اوپر لے جاؤں, کبھی نیچے لے جاؤں, وہ ایڈ لگانا شروع کر دوں کہ میں نے پوری زندگی بس اس میں نفع ہی نفع ہے, نفع ہی نفع ہے. تو آپ لوگ بولیں گے یار یہ تنی سٹاک ہے کہاں پہ؟ تو آپ میں سے جو جاہل لوگ ہوں گے وہ بولیں گے یار نفع ہی نفع ہے, تو چلے اسی پہ جاتے ہیں, یہ وہی بروکر ہے, میرے بروکر کا اوپر چلا جائے گا. تو وی ایس اے کا والیوم سپریڈ انالیسز کا میں نے شروع میں بولا, مارکیٹ کے اندر جو ہماری ٹریڈز ہیں, ہمارا جو والیوم ہوتا ہے, جو ہم لوگ لگا رہے ہوتے ہیں آپس میں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کنفرم بات بتا رہا ہوں, کرپٹو میں ہوتا ہوگا, لیکن وہ بھی ایک عجیب سی طریقے سے چل رہی ہے, وہ میں آپ کو پھر سمجھا دوں گا. اس میں بھی بڑا انویسٹر چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے. تو بڑا انویسٹر یہ نہیں دیکھتا کہ مارکیٹ کو, اب میں آپ کو پہلے بتایا جی میں نے بائی کرنی ہے, یا وہ پہلے بتایا سیل کرنی ہے, وہ اس وقت بتائے گا جب مارکیٹ میں اس نے بائی یا سیل کر لی ہوگی اور مارکیٹ اس کے پیچھے چل چکی ہوگی. بس اس کے اندر اتنی سی حقیقت ہے. تو یہ کورس بیچنے کے ہم یوٹیوبرز جو ہیں کہ پرائس ایکشن کورس لے لیں, منی مینجمنٹ کورس لے لیں, فلاں کورس لے لیں, فلاں کورس لے لیں, $200 دے دیں. تو کوئی بھی بندہ چاہے وہ جتنا مرضی ذہین ہو, چاہے جتنا مرضی آپ کو پیارا ہو, اگر وہ بولتا ہے کہ وی ایس اے کورس ہے, پرائس ایکشن کورس ہے, بیسکس کورس ہے, فلاں کورس ہے, تو آپ اس کو بولیں کہ بیٹا خود کتنا نفع میں کمایا ہے, اس سے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ لیں. اس کے بعد میرے کانٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان پہ رابطہ کر لیں. تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ نفع میں ہوا تو کورس کر لیں, نفع میں نہ ہوا تو نہ کریں. لیکن یہ شکار ہوتے ہیں جو لوگ یہ پھنسا رہے ہوتے ہیں کہ بس جی یہ کورس کر لیں, مجھے $500 دے دیں, یہ کورس کر لیں, مجھے $100 دے دیں, یہ کورس کر لیں, مجھے اتنے ڈالر دے دیں. تو یہ اس ترتیب سے یہ جتنا بھی سارا سسٹم ہوتا ہے, یہ دکانداروں کی یا کاروباری لوگوں کا کاروبار ہے جو اس کے اندر ہم لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو باقی ان چیزوں کا مارکیٹ کے اوپر بس تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مارکیٹ میں ٹریڈ لینے کے اندر آسانی ہوتی ہے, اس سے زائد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کے اندر. پرائس ایکشن کی اہمیت ہے, لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ یار یہ سب کچھ ہے, نو نو نو, یہ غلط ہے. میں اکثر جب پلان بناتا ہوں, یہ انشاءاللہ آپ کچھ عرصہ سنتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, ان کے اندر مارکیٹ کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. مارکیٹ میں یہ کوئی کمال نہیں ہے. آخری بات بول رہا ہوں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی, اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا. مارکیٹ میں کمال یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی, تو اوپر جائے پھر بھی نفع ہے, نیچے آئے پھر بھی نفع ہے. اس چیز کو سیکھنا یہی ٹریڈرز کی نشانی ہے اور یہی ٹریڈنگ ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی, اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر آپ سے پھر ملیں گے, اس نیت کے ساتھ کہ آپ علم کو پھیلا رہے ہیں, کسی کا بھلا کر رہے ہیں. اگر ممکن ہو ان لیکچرز کو, ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں.
اگر دل نہیں مانتا بالکل نہیں پہنچانا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.